بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق نمبر 33 میں مقدمہ اصول کافی کے آخری حصوں پر گفتگو جاری ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ سابقہ درس میں ہم نے تعارض کے باب میں علامہ کلینی کا اعتراف حقیقت اور اختلاف اور تعارض روایات کی صورت میں تخییر کے قاعدے کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور اس درس میں اعتراف تقصیر و سنت حسنہ کا امتزاج دیکھیں گے۔ دین و شریعت اسلامیہ کی نشر و اشاعت میں سہیم ہونے کی کوشش اور متعلقہ مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے مقدمہ اصول کافی کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا فَمَهْمَا كَانَ فِيهِ مِن تَقْصِيرٍ فَلَمْ تُقَصِّرْ نِيَّتُنَا فِي إِهْدَاءِ النَّصِيحَةِ إِذْ كَانَتْ وَاجِبَةً لِإِخْوَانِنَا وَأَهْلِ مِلَّتِنَا مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكل من اقتبس منه وعمل بما فيه في دهرنا هذا وفي غابره إلى انقضاء الدنيا إذ الرب عز وجل واحد والرسول محمد صلى الله عليه وآله خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وآله واحد والشريعة واحدة وحلال محمد حلال وحرامه حرام الى یوم القیامہ۔ اس میں آنے والی لغات کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ تقصیر قصر یقصر و تقصیر باب تفعیل سے ہے، کوتاہی اور کمزوری کے معنی میں ہوتا ہے۔ نصیحت خیر خواہی کے معنی میں ہوگا۔ غابر یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کا معنی ازداد پہ مشتمل ہے، جامع الازداد ہے، یعنی اس کو ماضی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا معنی مستقبل بھی ہوتا ہے۔ اقتبس یقتبس اقتباس باب افتعال سے ہے، اخذ کرنا، اقتباس کرنا۔ انقضاء ختم ہونا، انقضاء ینقضی انقضاء، اور دہر زمانے کے معنی میں ہوتا ہے۔ علامہ کلینی کی عبارت کا معنی یہ ہوگا مہما کان فیہ من تقصیر فلم تقصر نیتنا فی اہداء النصیحہ، یعنی ہم نے یہ جو کتاب لکھی ہے اس میں جامعیت پائی جاتی ہے، اس میں کوشش کی گئی ہے کہ آپ جو چاہتے تھے ایک جامع کتاب اور اس کی جو بھی آپ خصوصیات چاہتے تھے ہم نے کوشش کی ہے اس پر لکھیں۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی پائی جاتی ہے تو ہم نے اپنی نیت اور قصد و ارادہ میں کوئی کمزوری نہیں دکھائی، خیر خواہی دکھانے میں، لیکن جو کچھ ہماری وسعت اور امکان میں تھا اتنا ہم کر سکے ہیں۔ اذ کانت واجبۃ لاخواننا واہل ملتنا، چونکہ خیر خواہی پیش کرنے میں انسان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، جان بوجھ کر اس میں کوئی کمزوری نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ خیر خواہی واجب ہوتی ہے اپنے مومن بھائیوں کے لیے اور اہل ملت کے لیے، یعنی ملت اسلامیہ کے ماننے والوں کے لیے واجب ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ایک انسان ہونے کے ناطے سے ان کے لیے اچھا سوچے، خیر خواہی کرے۔ مع ما رجونا ان نکون مشارکین لکل من اقتبس منہ، ایک طرف سے تو ہم خیر خواہی کرنا چاہتے تھے ملت اسلامیہ کی، ہم نے یہ کتاب لکھی اور ہمیں امید ہے کہ ہم ان کے ثواب میں بھی شریک ہوں گے۔ جو بھی اس سے اقتباس کرے گا، اس کو اخذ کرے گا، اس پر عمل کرے گا، تو قیامت تک ہم بھی اس کے ثواب میں شریک رہیں گے، جو لوگ اس پر عمل کریں گے۔ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ فِي دَهْرِنَا هَذَا، اور جو اس کتاب سے روایات وغیرہ اخذ کر کے اس پر عمل کرے گا اس دنیا میں تو ہم اس کے ثواب میں شریک ہوں گے۔ وَفِي غَابِرِهِ الى انقضاء الدنیا، اور مستقبل میں بھی جو لوگ دنیا کے خاتمے تک اس پر عمل کرتے رہیں گے تو ہم اس کے ساتھ امید رکھتے ہیں کہ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ اس کی علت کیا ہے؟ اذ الرب عز وجل واحد، چونکہ سب کا خدا ایک ہے، ورسول محمد خاتم النبیین واحد، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ وہ بھی ایک ہی ہیں۔ تمام ملت اسلامیہ کا جو مشترکہ نقطہ ہے وہ ایک ہی رب کو مانتے ہیں، ایک ہی پیغمبر کو مانتے ہیں جو سابقہ پیغمبروں کے خاتم ہیں اور ختم النبیین، ان پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔
والشریعت واحدۃ، تمام مسلمانوں کی شریعت ایک ہے، دین اسلام ایک ہے، حلال محمد حلال وحرامہ حرام الی یوم القیامہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ سب کے نزدیک حلال ہیں، اور جن کو نبی پاک نے حرام قرار دیا ہے تو وہ قیامت تک سب مسلمانوں کے نزدیک حرام ہیں۔ تو جو تو ضروریات دین میں سے ہیں واجبات، ان پر بھی سب کا اتفاق ہے، جو ضروریات دین ہیں محرمات میں سے ان پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ کچھ چیزیں درمیان میں اجتہادی ہوتی ہیں جن کے بارے میں نصوص وغیرہ نہیں ہے، تو ان کے بارے میں تحقیقات میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ جناب علامہ ملا صدرہ کے نظریے کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شرح اصول کافی میں فرمایا کہ یہ جو علامہ امام کلینی نے فرمایا ہے کہ ہم نے نیت میں کوئی کوتاہی نہیں رکھی خیر خواہی کرنے میں، تو اگر اس میں کوئی کوتاہی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ ہماری نیت اور عزم میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، یا اس کو ہم نے جان بوجھ کر یا بے توجہی کی وجہ سے ہم نے ایسا نہیں کیا، چونکہ نصیحت اور خیر خواہی واجب ہوتی ہے، بلکہ ہم نے مکمل کوشش کی ہے، لیکن جو چیزیں ہماری امکانیات سے باہر ہے، چونکہ ایک انسان کتنا کچھ کر سکتا ہے، تو بہرحال یہ بھی بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اعتراف حقیقت کرتے ہیں، اپنی مکمل کاوش کے باوجود پھر وہ اعتراف کرتے ہیں کہ تحقیقات اور علم ترقی کر رہا ہے۔ اگر بعد میں کوئی چیز ایسی ظاہر ہوتی ہے تو انہیں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا نقطہ تھا کہ ہم قیامت تک اس پر عمل کرنے والوں کے ثواب میں شریک ہو جائیں گے، تو اس کے بارے میں بھی علامہ ملا صدرہ کی عبارت بعد والے سلائیڈ میں دیکھتے ہیں۔ علامہ ملا صدرہ علیہ رحمہ نے اپنی شرح اصول کافی میں فرمایا کہ یہ جو فرما رہے تھے کہ ہم قیامت تک اس پر عمل کرنے والوں کے ثواب میں شریک ہو جائیں گے، تو اس کی علت کیا ہے؟ یعنی قیامت تک آنے والے انسان اپنے خالق و مالک اور اللہ تعالی کی وحدانیت پر متفق رہیں گے۔ اسی طرح نبی اکرم کی رسالت اور نبوت پر متفق ہیں تمام مسلمان، اور ان کی شریعت ایک ہے، اس میں کوئی نسخ اور انتقال نہیں ہونے والا۔ سابقہ جو انبیاء ہے وہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ نبی اکرم کے آنے کے بعد بھی ان کی شریعت پر عمل ہو جاتا ہے، بلکہ وہ سابقہ شریعتیں نسخ ہو چکی ہیں، اپنے وقت میں تھیں، لیکن جب بعد والا نبی آتا ہے تو سابقہ شریعت منسوخ ہو جاتی ہے۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، یہ واضحات میں سے ہے اور متواترات میں سے ہے۔ جس طرح قرآن کریم کا نسخ جائز نہیں ہے، اسی طرح نبی اکرم کی نبوت اور شریعت کا بھی نسخ جائز نہیں ہے۔ جناب علامہ ملا صالح مازندرانی نے بھی اس کے متعلق نہایت اہم وضاحت فرمائی ہے کہ ہم نے اس میں سستی اور کاہلی سے کام نہیں لیا، بلکہ اس کو اپنی مقدور بھر قدرت کے ساتھ کامل لکھنے کی کوشش کی ہے، چونکہ نصیحت ضروری ہوتی ہے، جاہل کو رہنمائی کرنا، غافل کو متوجہ کرنا، اور دین و دنیا کے مسالے پر مدد کرنا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا اس طرح جو ہے تعاونوا علی البر والتقوی کے عنوان سے یہ واجب ہوتا ہے۔ تو نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوشش مکمل ہے، لیکن انسان کو اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ معصوم نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ کیا ہے، اپنی ایک اجتہادی کوشش ہے، ایک علمی کاوش ہے، اور خصوصی عنوان سے بھی اس چیز کو واجب قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لِيَنْصِحْ الرَّجُلُ أَخَاهُ كَنَصِيحَتِهِ لِنَفْسِهِ، یعنی انسان اپنے بھائی کے لیے اسی طرح خیر خواہی کرے جس طرح اپنے لیے خیر خواہی کرتا ہے، یعنی انسان چاہتا ہے کہ میرے لیے میرا بھلا ہو، میرا کوئی نقصان نہ ہو، تو اسی طرح اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بھائی کو بھی خیر خواہی کرے اور اس کی اچھی رہنمائی کرے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے یاجب للمؤمن علی المؤمن النصیحۃ، یعنی ایک مومن پر واجب ہے دوسرے مومن بھائی کی نسبت سے کہ اس کے لیے خیر خواہی کرے۔ نصیحت کا معنی عربی میں واعظ و نصیحت کرنا نہیں ہوتا، جیسے مثلا ایک بندے کو متوجہ کرنا شروع کرتے ہیں، وہ بھی عمومی معنی میں داخل ہوگا، لیکن اصل ہوتا ہے خیر خواہی کرنا۔ اس کی مثال دی جاتی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی سے مشورہ مانگتا ہے، مثلا کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں ایک بندے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر وہ اس کو اچھا مشورہ دے،
حقیقت بتا دے تاکہ بعد میں اس کا نقصان نہ ہو۔ جناب علامہ ملا صالح مازندرانی نے اپنی شرح اصول کافی میں مزید تفصیل کے ساتھ اس چیز پر روشنی ڈالی ہے کہ یہ جو انسان دوسروں کے ثواب میں شریک ہوتا ہے، اگر وہ کوئی ایسی سنت حسنہ قائم کرتا ہے کہ جس پر دوسرے لوگ عمل کرتے رہیں تو وہ ان کے ثواب میں شریک ہوتا ہے۔ جو لوگ عمل کریں گے ان کا ثواب بھی کام نہیں ہوگا۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجر من عمل بہ، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کے لیے ثواب ملتا رہے گا۔ تو پھر فرمایا کہ ان کے ضائع دنیا یعنی کہ قیامت کے آنے تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تو وہ اس میں شریک ہوگا۔ غابر ماضی اور مستقبل دونوں کے معنی میں ہوتا ہے، یہ ازداد میں سے ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص دوسرے کے ثواب میں شریک ہوتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ عمل کرنے والے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سنت کو قائم کرنے والے کو بھی اس وجہ سے ثواب دیتا ہے کہ اس کی نیت کتنی پاک تھی، اس نے کتنا اچھا کام کیا تھا، اور جو اس پر عمل کرتے ہیں ان کو بھی ثواب دیتا ہے چونکہ ان کی بھی نیت پاک ہے اور وہ اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ اور بقائے عمل دنیا کے ختم ہونے تک 3 امور ہیں اس کی علت بیان کی کہ توحید پر سارے ملت اسلامیہ متفق ہے، اس میں کوئی سنی شیعہ کا جھگڑا نہیں ہے بلکہ سارے ایک ہی رب کو مانتے ہیں۔ اسی طرح ختم نبوت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر سب مسلمان متفق ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ شریعت اسلامیہ ایک جیسی ہے، اس میں کوئی نسخ وغیرہ نہیں ہوا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کو جناب علامہ امام کلینی نے متوجہ کیا ہے تمام ملت اسلامیہ کو کہ جو ضروریات دین ہیں تو اس پر سارے متفق ہونے چاہیے، اور ان چیزوں کو اساس قرار دیا ہے۔ جناب علامہ امام کلینی کے کلام میں قیامت تک مومنین کے ثواب میں شریک ہونے کے اسباب اور مشترکات اسلامیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ 3 وجوہات ہیں۔ توحید باری تعالی اپنی تمام طول و تفصیل کے ساتھ تمام ملت اسلامیہ اس پر متفق ہے۔ توحید ذات ہے، توحید صفات ہے، توحید افعال ہے، توحید قانون گزاری ہے، توحید عبادت اور بندگی ہے۔ یہ تمام مسلمان اس پر متفق ہیں، لیکن اس کی بعض تفصیلات میں علمی اختلافات موجود ہو سکتے ہیں۔ مثلا کسی کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی کے سامنے اگر کوئی انسان احترام کرتا ہے تو وہ اس کی عبادت اور بندگی نہیں ہوتی، لیکن ہو سکتا ہے بعض اس کے بھی قائل نہ رہے ہوں، تو یہ جزئی مسائل میں اختلافات ہوتے ہیں۔ خود جو توحید باری تعالیٰ ہے اس میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ اسی طرح رسالت اور ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ملت اسلامیہ متفق ہے، حتیٰ متواتر روایات موجود ہیں کہ الا انہ لا نبی بعدی، مختلف شخصیات کی جو مدح بیان کی گئی، ان کے فضائل وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن وہ اتنی حد تک ہے کہ نبی ان کے بعد کوئی نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ پر تمام ملت اسلامیہ کا اتفاق ہے۔ نمازیں 5 ہیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، ماہ رمضان کے روزے واجب ہیں، تو حج زکوٰۃ، یہ سارے مسائل کیا ہیں؟ ضروریات دین اسلام میں سے ہیں۔ پھر ان میں جو اجتہادی اختلافات ہوتے ہیں تفصیلات اور جزیات میں، تو وہ تو بعد کا مسئلہ ہے، وہ تو معرفت کے ساتھ انسان کا تعلق ہے۔ جتنا زیادہ اس کے قریب ہوگا اتنا زیادہ وہ بہتر اس کو اپنی خالص نیت کے ساتھ انجام دے سکتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعتراف تقصیر اور سنت حسنہ کا امتزاج دین اسلام کی نشر و اشاعت میں ثواب میں سہیم ہونے کی کوشش اور متعلقہ مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔